بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسی جمعے میں نے ایک بات کی کہ غلاموں پر حج نہیں ہے، نبی علیہ السلام نے اس کی شرطیں بیان کی ہیں حاجی کے لیے، تو بڑا سینہ کوبی شروع ہو گئی، بڑا ادم مچا دیا لوگوں نے، اور کچھ لوگوں نے خود کو معتبر بنانے کے لیے کوئی بڑے جبے، کوئی بڑی پگڑی، کوئی لار رومال رکھ کے جناب، یعنی انہوں نے کہا جی میں ہمارا سر شرم سے جھک گیا۔ حیرت کی بات ہے، میں نے سر ہلایا ہے، جھکایا نہیں ہے۔ اور پھر وہ یہ بھی اقرار کر رہے ہیں کہ جو یہ بات کر رہے ہیں کہ آزاد پر حج ہے، غلام پر نہیں ہے، یہاں تک ٹھیک ہے، لیکن آگے توجیہ ٹھیک نہیں ہے۔ اچھا، اس توجیہ کی میں دیگر مثالیں دیتا ہوں، لیکن ان کا ایک جملہ اور بھی ہے، یہ کہتے ہیں جی کسی کا یہ فہم صحابہ کسی دور میں بھی نہیں رہا، تو حضور کسی دور میں بھی اس قدر مسلمانوں کی کوئی بھی ریاست محکوم نہیں رہی، غلام نہیں رہی۔ کس دور میں ایسا ہوا ہے کہ بجلی اور پیٹرول کے ریٹ یہودی طے کر رہے ہوں مسلمانوں کے ملک کے؟ کس دور میں ایسا ہوا ہے کہ 24,000 ارب کی مالیت سے مسلم ملک کی ایئرپورٹ کے اوپر سیکیور پورٹ کے نام سے ایک ٹیکنالوجی نافذ کی جائے جسے ایڈوانس پیسنجر انفارمیشن امریکہ لے گا، اور وہ امریکہ اور اسرائیل آپس میں شیئر کریں گے، اور مسلمانوں کے جو انٹلیکچوئل ہیں، جو سائنٹسٹ ہیں، جو ڈاکٹر ہیں، ان کی انفارمیشن رکھیں گے کہ یہاں سے ترقی کرنے والا کون آگے آ رہا ہے۔ اسی طرح آج بھی IMF کا وفد پاکستان میں موجود ہے جو آپ کا بجٹ بنائے گا۔ پاکستان اس وقت 4 سال میں 54,000 ارب کا قرضہ لے چکا ہے، اور ٹوٹل پاکستان پر 97,000 ارب کا قرض ہو چکا ہے۔ یعنی اس سے پہلے 70 سال کے اندر، 72 سال کے اندر پاکستان پر صرف 45,000 ارب اتنا کچھ قرض تھا، جو اس حکومت نے، اس رجیم نے 97,000 ارب پر پہنچا دیا۔ اور آپ کو پتہ ہے اگر 50,000 ارب کا مزید قرضہ اس رجیم نے یا یہ رجیم رہی تو لے لیا تو آپ کی سلامتی تحلیل ہو سکتی ہے۔ آپ سر شرم سے جھک گیا، اور بھائی آپ کا سر اس وقت شرم سے نہیں جھکا جب بے نظیر بھٹو کی حکومت کے خلاف آپ ممبر و محراب پہ فتوے دیتے تھے کہ عورت کی حکمرانی بربادی ہے، جہاں عورت حکمران ہوگی وہ قوم فلاح نہیں پائے گی، ہم برباد ہو جائیں گے، ہم ختم ہو جائیں گے۔ اور وہی رومال پہن کے آج مریم نواز کی حکومت کی تعریفیں کر رہے ہیں، ان کے اندر مشیر بن رہے ہیں، ان کے دائیں بائیں بیٹھ رہے ہیں اور اس کی تعریفیں کر رہے ہیں۔ اس وقت سر شرم سے نہیں جھکا۔ جس رجیم نے اس ملک کو بلندیوں سے پستیوں میں ڈال دیا ہے، اس کو آپ کہہ رہے ہیں جی ہمارے لیے جو بڑا مسئلہ کھڑا ہو گیا ہے۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، غلام پر حج نہیں ہے۔ اچھا، اب آپ غلامی اور آزادی کی تعریف سن لیں۔ ایک غلامی کسبی ہوتی ہے، ایک حربی ہوتی ہے، اور جس طرح کسبی اور وہبی ہوتی ہے اور نبوت وہبی ہوتی ہے، کسبی نہیں ہوتی، اس کے علاوہ جتنے اعمال ہیں، کوئی ولی بن جائے، کوئی فقیر بن جائے، کوئی جو کچھ بھی بن جائے، بڑا عالم بن جائے، وہ کسب سے بنتا ہے، محنت سے بنتا ہے۔ لیکن کسبی اور حربی، کسبی اور وہبی صرف نبوت ہوتی ہے جو اللہ کی طرف سے وہب ہوتی ہے، لیکن نبوت کسب سے نہیں ملتی۔ اسی طرح حربی غلامی نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور اسلام کے آنے کے بعد ختم ہو گئی۔ فتوحات ملیں گی، قیدی بنیں گے، مجرم بنیں گے، پھانسیاں لگیں گے، بچ جائے گے، رہا ہو جائے، لیکن غلام نہیں بنیں گے۔ یہ اسلام نے غلامی حربی ختم کر دی۔ کسبی غلامی یہ ہے کہ آپ خود کو اتنا مجبور بنا لیں کہ آپ ارادی طور پر ان کے حکم ماننے، غیر مسلموں کے حکم ماننے اور ان کے ماتحت، ان کے آرڈر کے تحت چلنے پر مجبور ہو جائیں، جو آج پاکستان کر رہا ہے۔ پاکستان اس وقت کسبی غلامی میں مجبور ہے۔ آپ دیکھ لیں کہ جتنا قرضہ ہم نے لیا ہے، مجھے آپ بتائیں کہ کیا پاکستان بنجر ہے؟ پاکستان میں کوئی چیز نہیں پیدا ہوتی؟ پاکستان بیابان ہے، جنگل ہے، سنگلاخ ہے، پاکستان میں کیا نہیں ہے جو ہم کسبی غلامی کی طرف گئے ہوئے؟ اس لیے کسبی غلامی ریاستی غلامی ہوتی ہے۔ اس کو سمجھنے کی ضرورت تھی، بجائے سمجھنے کے ہم نے شور و غوغا مچا دیا۔ کسبی غلامی ہر وہ ریاست کا آرگن ہوگا جو دوسروں کی ہدایات کے مطابق اپنے ملک کے فیصلے کرے گا، جو یہود و نصارہ اور ان کے غلبے کو تسلیم کرے گا، اور ہم تسلیم نہیں کر رہے۔ جو مسلمانوں کے خون گرا رہے ہیں، ہم ان کو نوبل انعام کے لیے منتخب کر رہے ہیں، نامزد کر رہے ہیں۔ جو مسلمانوں کے خون کے در پہ ہیں، وہ ہماری ساری انفارمیشن چرانے پہ لگے ہوئے ہیں۔ جو مسلمانوں کے ازلی دشمن ہیں، ہم ان کی تعریفیں اور سلوٹ کر رہے ہیں، اور ہم ان سے قرضے لینے کے لیے صرف اس لیے کہ ہم عمران خان سے بچ جائیں۔ عمران خان نے اپنے پونے 4 سالہ دور میں کیا پاکستان سے دہشت گردی ختم نہیں کی؟ امریکہ کا ناجائز قبضہ ایئرپورٹوں پر ختم نہیں کیا؟ کیا پاکستان کے اندر ڈرون حملوں کو بند نہیں کیا؟ تو پھر کیوں نہیں مانتے ہو کہ یہ آزادی کا دن ہے؟ یہ آزادی کے سال تھے، یہ 3 پونے 4 سال، لیکن اس کے پہلے کم غلامی تھی۔ لیکن عمران خان سے بچنے کے لیے جب ہم قصبی طور پر
अब इरादी तौर पर, गैर इरादी नहीं, इरादी तौर पर अमेरिका की झोली में गए, IMF की झोली में गए, तो नतीजा यह है कि आज हम कसबी गुलाम हैं। जो भी हुकूमत इस रजीम का, हुकूमत पाकिस्तान का ओहदेदार है, मेरा आज भी फतवा है कुरान और हदीस के मुताबिक, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन के मुताबिक, जो अफसरान इस चीज के मजाज हैं उन पर हज जायज नहीं है, उन पर हज की शरात लागू नहीं होती, क्योंकि उन्होंने इस कौम को कसबन इरादतन गुलामी में डाल दिया है। और उस कौम के उस फर्द पर भी उस पर आज हज नहीं है कि जो इनके खिलाफ मज़ाहमत नहीं करता, जो इनका सपोर्टर बनता है, जो इनके साथ चलता है, गोया वो इरादतन गुलामी की तरफ जा रहा है। अब्दुल्ला इब्न उबई अकेला मुनाफिक नहीं था, उसका साथ देने वाले भी मुनाफिक थे। मुसलमा कज़ाब अकेला मुर्तद नहीं था, जो उनके साथ खड़े हुए वो भी मुर्तद थे। गुलाम अहमद कादियानी अकेला मुर्तद कादियानी खत्म रिवोल्ट का मुनकर नहीं है, जो इसके सपोर्टर हैं, जो इसके साथ हैं, वो भी मुर्तद हैं। इसलिए जो इस हुकूमत के साथ है उस पर हज नहीं है, शरीयत की रूह से नहीं है। जो इस हुकूमत के खिलाफ दामे दरमे सुखने मज़ाहमत रखता है, इरादा रखता है कि इस रजीम से जान छूटे, उस पर हज है, उस पर उम्रा है। और इंशाअल्लाह हम वो अपना फरीजा अदा कर रहे हैं कि हम हज भी करेंगे, हम उम्रा भी करेंगे, लेकिन वो भी करेंगे जो मेरे नबी ने फरमाया है कि हम जालिमों के खिलाफ, बातिलों के खिलाफ, झूठों के खिलाफ और मुसलमानों को मगरब और यहूद और नसारा की गुलामी में देने वालों के खिलाफ अपना कलमी, इल्मी, तहरीरी और लिसानी जिहाद भी जारी रखेंगे।